اللہ خیر کر۔ تو بات یہ کر رہے تھے ہم کہ لو جی رفع دین کرنا چاہیے، تو رفع دین اگر کرنا چاہیے تو بھائی نماز شروع سے ہمیں سناؤ نا اور سمجھاؤ، یہاں پر کون سی قرآن کی آیت کون سی حدیث ہے وہ ہمیں بتاؤ۔ رفع دین کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ بھی ثابت کرنی پڑے گی، اس کے بعد ثنا پڑھتے ہیں، تعوذ پڑھتے ہیں، تسمیہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، 7 سورت ملاتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، ہاتھ کہاں پہ باندھنے ہیں وہ سب کچھ ثابت کرو نا۔ پھر جب تم رکوع میں جانے لگتے ہو تو رفع الیدین کرتے ہو، پھر رکوع ثابت کرو، رکوع کے اندر تسبیح پڑھتے ہیں وہ ثابت کرو، رکوع سے اٹھنے کے بعد رفع دین کرنا ہے نہیں کرنا وہ ثابت کرو، پھر آگے کون سی دعا پڑھنی ہے وہ ثابت کرو، سمیع اللہ لمن حمیدہ ثابت کرو، ربنا ولک الحمد ثابت کر دو، پھر اللہ اکبر کہہ کے تم جاتے ہو سجدے میں وہ ثابت کرو، پھر پہلا سجدہ ثابت کرو، اس کی تسبیح ثابت کرو، سجدے میں اٹھنے کے بعد والی تسبیح ثابت کرو، پھر جناب 2 سجدوں کے دوران کچھ پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا وہ ثابت کرو، پھر دوسرا سجدہ ثابت کرو، اسی طریقے سے پھر دوسری رکعت کے لیے جو اٹھتے ہیں وہاں پہ کیا کرنا ہے وہ ثابت کرو، پھر دوسری رکعت کے اختتام پر جب تم بیٹھتے ہو قاضا اولا ہوتا ہے وہ ثابت کرو، التحیات ثابت کرو، درود ثابت کرو، ربی جعلنی ثابت کرو، پھر سلام پھیرتے ہیں وہ ثابت کرو۔ تو آؤ نا پھر پوری نماز کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے بھائی بیچ میں سے ایک ٹوٹا لے کر کے نہیں جی وہ رفع دین کرنا ہے، او بھائی رفع دین کرنا ہے، رفع دین تو وہ حنبلی بھی کرتے ہیں، شافعی بھی کرتے ہیں، لیکن وہ سنی ہیں، وہ مقلد ہیں، وہ تقلید کرتے ہیں، تم تقلید نہیں کرتے، تم تو کسی کی تقلید نہیں کرتے، تو پھر مرزا جونیئر جیلمی کی تقلید کیوں کر رہے ہو بھائی؟ بھائی جب تقلید نہیں کرنی تو پھر کسی کی بھی نہ کرو۔ غیر مقلد ہے ایک شخص، وہ تقلید نہیں کرتا، تمہیں پھر ڈائریکٹ جو ہے نا قرآن اور حدیث سے ثابت کرنا پڑے گا۔ اگر قرآنسٹ ہو تو قرآن سے ثابت کرو، اور اگر حدیث کو بھی ساتھ مانتے ہو تو حدیث سے ثابت کرو۔ آ جاؤ پھر سب کچھ ثابت کرو نہ ہو تو پھر بیچ میں کوئی نہیں آئے گا کہ فلاں امام نے یہ کہا تو فلاں امام کرتا ہے، تو وہ شیخ عبد القادر جیلانی بھی کرتے ہیں تو فلاں بھی بزرگ بابے کرتے ہیں، تو نہیں پھر تو یہ باتیں بنتی نہیں ہے نا تمہاری، پھر ہر چیز آ کے ثابت کرو نا۔ تو یہ تھی وہ مرزئی ذہنیت، جبکہ قادیانی ذہنیت وہ تھوڑا سا اس کے اوپر بھی میں روشنی ڈالتا ہوں۔ اب مرزا قادیانی وہ بھی غیر مقلد تھا، وہابی تھا، اور وہ سمجھ لو کہ 52 ایئر تک 52 سال تک وہ وہابی رہا، غیر مقلد رہا۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری اور یہ محمد حسین بٹالوی صاحب جو ہیں یہ سارے آپس میں ملتے جلتے ہی ہیں۔ محمد حسین بٹالوی صاحب کے ساتھ مرزا قادیانی پڑھتا رہا ہے، ان کا کلاس فیلو تھا، اور اشاعت السنہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ ہمارا کلاس فیلو ہے، ہم مکتب ہے، ہم اکٹھے پڑھتے رہے، یہ رفع دین کرنے والا ہے، غیر مقلد ہے یہ۔ تو بھائی وہ تو مرزا قادیانی تو کرتا تھا رفع دین۔ اب جب جماعت احمدیہ ایک نیا فرقہ کے نام سے اس نے برٹش گورنمنٹ سے یہ فرقہ پاس کروایا، تو اس فرقے کا ایک نیا نظام تھا، نئی حکومت تھی، نیا طریقہ واردات تھا، نیا ہی تھا سب کچھ۔ اب انہوں نے یہ کیا کہ بھائی دیگر مسلمانوں کو بھی ہم نے ساتھ لگانا ہے، ہماری جماعت میں اب شیعہ بھی آئیں گے، دیوبندی بھی آئیں گے، بریلوی بھی آئیں گے، وہابی بھی آئیں گے، سبھی آئیں گے۔ اب ہر ایک کی نماز کا طریقہ کار الگ گیا، تو کیا کیا جائے؟ اب انہوں نے طریقہ کار یہ وضع کیا کہ بھائی جیڑا بھی آ جائے اپنے مطلب دی نماز پڑھے۔ فقہ احمدیہ یہ ہے کہ بھائی جو جیسی بھی نماز پڑھتا ہے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھے، ہاتھ باندھ کے بنے، رفع دین کر کے پڑھے، رفع دین نہ کر کے پڑھے، ہم کسی پر کوئی پابندی نہیں لگاتے۔ یہ ہے فقہ احمدیہ اور یہ ہے جماعت احمدیہ۔ رہی بات تقلید کی، تو تقلید یہ صرف مرزا قادیانی کی کرتے ہیں اور کسی کی نہیں کرتے۔ ایک اعتبار سے یہ لوگ مقلد ہیں، ایک اعتبار سے یہ غیر مقلد ہیں۔ سیم یہی طریقہ مرزا جونیئر جیلمی کا ہے کہ مرزئی جو ہیں وہ
تقلید کرنے پہ آئے تو مرزا جونیئر جیلمی کی کرتے ہیں، نہ کرنے پہ آئے تو کسی کی بھی نہیں کرتے. عجیب سی ذہنیت ہے ان دونوں کی، قادیانیوں کی اور مرزائیوں کی. او بھائی اسے ایک تھلے تے لگو بھی تو صحیح نا. ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے کسی دیوبندی سے، وہابی سے، کسی شیعہ سے، کسی بریلوی سے. بھائی وہ پورا اپنا ایک نظام رکھتے ہیں، ان کے پاس سکالرز ہیں، ان کے اپنے مدارس ہیں، ان کا پورا ایک نظام تعلیم ہے، نظام تربیت ہے، پورا ایک ضابطہ حیات ان کے پاس ہے. اگر شیعوں کی تم بات کرتے ہو تو ان کے بہت بڑے بڑے مدارس ہیں، ان کے بڑے بڑے سکالرز ہیں پوری دنیا کے اندر. اگر تم وہابیہ ان کی بات کرتے ہو، دیوبندیہ کی، تو دیوبند مکتب فکر کا بھی یہی معاملہ، وہ مقلد ہے. وہابیہ کی بات کرتے ہیں تو وہابیہ کے اندر بھی دو کیٹاگری ہیں. کچھ وہابی ہیں وہ تقلید کے قائل ہیں اور وہ اپنا تعلق جوڑتے ہیں امام شافعی اور امام حنبل سے. اور کچھ ایسے وہابیہ ہیں جو کہ کہتے ہیں ہم کسی کو بھی نہیں مانتے. اس کی ایک موٹی سی مثال ہے کہ شیخ عبد الوہاب نجدی، جو کہ یہاں سے چلی ہے غیر مقلدیت. اس سے پہلے آپ کو روئے زمین کے اوپر کوئی ایک بھی غیر مقلد نہیں ملے گا. جائیے ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے. مرزا محمد بن عبد الوہاب نجدی کا معاملہ اور مرزا قادیانی کا معاملہ سیم ہے، ایک طرح کا ہے. وہ کس طریقے سے، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی جو ہے وہ بھی اپنی آدھی زندگی اس کی تقلید کے اندر گزری ہے. اپنی آخری زندگی کے اندر اس نے تقلید سے انکار کر دیا. پہلے وہ حنبلی تھا اور یہ جو رفعی دین ہے اس نے امام حنبل سے سیکھا ہے. پہلے وہ تقلید، اس کی پہلی والی کتابیں اٹھا کے دیکھیے. اچھا سیم یہی طریقہ مرزا سینئر غلام قادیانی کا. اس کی آدھی جو زندگی ہے وہ شیخ عبد الوہاب نجدی کی تقلید کرتے ہوئے گزری ہے، اور آدھی زندگی اپنی ایک نئی فقہ اس نے ترتیب دی، نئی شریعت ترتیب دی، اس کے اندر اس کی زندگی گزری ہے. تو یہ معاملے ہیں بھائی، یہ حقائق ہیں. ان حقائق سے تم نظر نہیں چرا سکتے. تم ویسے ہی کہتے رہو نہیں 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 میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا. تمہارے نام ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. حقائق تو چیخ چیخ کے بلا رہے ہیں، پکار رہے ہیں. سب کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. کتابوں کو کیسے مٹاؤ گے، ختم کرو گے؟ حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا. یا دوسری طریقہ کار یہ ہے کہ پھر ڈیبیٹ کرو، مکالمہ کرو، مباحثہ کرو کسی صاحب علم کے ساتھ. پھر لگے پتا کہ بھائی لاہور کتنے سینٹی میٹر پہ ہے. یہ تو نہیں ہے کہ بھائی اپنا کیمرہ، اپنے ہی دو چار بندے، تو اپنے ہی بس جو مرضی بولے جاؤ، اور جو تمہیں سامنے سے کوئی سوال کر دے تو چپ کر چپ کر چپ کر. میری بات ماننی ہے تو مانو، نہیں تو اٹھ کے یہاں سے اکیڈمی سے چلے جاؤ. جو میں کہتا ہوں بس ماننا ہے تم نے. یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ ایسے نہیں. پھر کھلے دل دماغ کے ساتھ مکالمات کرو بھائی، ڈیبیٹ کرو. یہ دنیا دلائل کی دنیا ہے. یہ بک 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 کی دنیا نہیں ہے. کوئی بھی بک بک کو نہیں مانتا. دلائل سے ثابت کرنا پڑے گا. تو جب دلائل کی باری آتی ہے تو قادیانی بھی دوڑ جاتے ہیں اور مرزائی بھی دوڑ جاتے ہیں. دونوں بھائی بہن آپس میں ایسے ملے جلے ہیں، سیم ایک طریقہ واردات، ایک ہی نظام، ایک ہی ڈگر. تو یہ باتیں ہیں بھائی. رفعی دین کوئی ہم اس کو کوئی حرام تو نہیں کہہ رہے. ایک فقط زیادہ سے زیادہ ایک سنت متروکہ ہے. سنت متروکہ ہے. کوئی کرتا ہے اس کی اپنی گول گردن پہ، نہیں کرتا تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی. نماز کے اوپر تو نماز تو ہو جائے گی. یہ کوئی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ بڑا بھائی اوئے ہوئے ہوئے کافر ہو گیا، جب مرتد ہو گیا جب بھائی یہ قتل کر دیو، مار دیو، کٹ دیو انہوں پھڑ کے. ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. جو اصل مسائل ہے وہ عقائد اور نظریات کے ہیں. محمد بن عبد الوہاب نجدی کے ساتھ جو اختلاف ہے وہ رفعی دین کے اوپر نہیں ہے.
اس کے عقائد اور نظریات کے اوپر ہے، جو اس نے کہا کہ ان بریلویوں کو اہل سنہ کو ان کو قتل کر دو جہاں پہ ملے، ان کی بیویوں کو لونڈیاں بنا لو، ان کے مال و متاع کو لوٹ لو اور ان کے مزارات کو گرا دو، میرا بس چلے تو میں گنبد خضرا کو بھی گرا دوں۔ جائیے کتاب اٹھا کے دیکھیے 1857 برطانوی مظالم کی کہانی، تاریخ نجد و حجاز اٹھا کے دیکھیے، اور بہت کثیر کتب لکھی گئی ہیں اس کے اوپر، سب کچھ آپ کو کتابیں بتائیں گی، حقائق بول بول کے بتا رہے ہیں، چیخ چیخ کے بتا رہے ہیں کہ تمہارے بزرگ بابوں نے کیا کیا، کیا ڈرامے کیے، جن کے ڈگر کے اوپر تم آج چل رہے ہو۔ جب بات آتی ہے گفتگو کرنے کی، مٹی پاؤ مٹی پاؤ مٹی پاؤ مٹی پاؤ، نہیں 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 نہیں، کیوں مٹی پاؤ بھائی؟ تم جو مرضی کرتے رہو، سفید کرو سیاہ کرو، کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں۔ اور دوسری طرف بھی تو بات سنو نا کم از کم، کہ حریف مخالف کیا کہہ رہے ہیں، تو اپنی نپ کے رکھی ہے، بس بھائی نپ کے رکھو بھائی۔ آ جا کے ایک چیز تمہارے پاس بچی ہے، چشتی رسول اللہ جی، چلو او بھائی چشتی رسول اللہ دے آؤ بات کرو نا، پھر ہمارے ساتھ ڈیبیٹ کرو، آ جاؤ کسی ایک موضوع کے اوپر کرو تو صحیح بات ہمارے ساتھ، پھر لگے پتا دا ڈیمیج ہیز بین ڈن، ہو گیا جی، چلو جی یہ کی ہوں جی، بس ہوں بھی یہ کہ وے اے پھکی ہے چورن ہے، یہ تو ان لوگوں کے مذاہب ہے اور دین، کوئی سر پیر ہی نہیں، ایک نے منہ ادھر چکیا، ایک نے ادھر چکیا، ایک نے ادھر چکیا، جی میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا جی، کسی نے نہیں مانتا جی۔ دور اس قسم کا سخت ترین آ گیا ہے۔ کل آپ نے دیکھا کہ وہ ایتھیسٹ جو آیا تھا، یہی ایتھیسٹ 4-5 دن پہلے بھی آیا تھا کسی اور براڈ کے اوپر، اس ٹائم اس کی آئی ڈی کوئی اور تھی، اب آیا تو آئی ڈی کوئی اور ہے، آواز ایک ہے۔ پہلے جب آیا تھا تو آتے ہی کہنے لگا جی میں سنی ہوں، ایک دم کلٹی مار کے وہ جناب گالیاں نکالنی شروع کر دی ہمارے اسلام کے مقدسات کو۔ کل اس نے یہ کیا کہ اس نے یہ تو نہیں کہا کہ میں سنی ہوں، لیکن اس نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ میں ایتھیسٹ ہوں، لیکن آخر میں وہی گالیاں نکالنی شروع کر دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ بندہ کون ہے؟ جب وہ بندے کی تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ بندہ قادیانی ہے، بندہ کرسچن ہے، بندہ ہندو ہے، بندہ سکھ ہے، بندہ کوئی اور ہے، یہ بندہ ایتھیسٹ نہیں ہے۔ یہ ہے بھائی سوشل میڈیا، بندے کو آپ پکڑ نہیں سکتے، نہ ان کا چہرہ آپ کے سامنے، نہ ان کی کوئی اصلیت اور حقیقت آپ کے سامنے۔ تو اس دور کے بارے میں کہا گیا تھا کہ فتنے ایسے برسیں گے جیسے آسمان کے سے بارش کے قطرے برستے۔ اور ایک روایت کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے ایمان کو بچا لینا، چاہے تمہیں 7 کوٹھریوں کے اندر چھپنا پڑے، اندر سے کنڈی لگا کے بس بیٹھ جانا اور ایمان کو بچانا کسی طریقے سے۔ اتنا سخت دور سے ہم گزر رہے ہیں، لامان والا پیر۔ آپ خود اندازہ کریں، مرزا جونیئر جیلمی نے آپ لوگوں کو ایتھیسٹ بنا دیا ہے، دہریہ بنا دیا، دین بیزار کر دیا ہے، بابوں کا خدا کوئی اور، کتاباں دا کوئی اور۔ ہو بھائی یہ دہریوں کا یہ نعرہ ہے، یہ مرزا قادیانی کا یہ نعرہ ہے، یہ دین بیزار، مذہب بیزار، اسلام بیزار لوگوں کا یہ نعرہ ہے۔ آؤ ہمارے ساتھ بات کرو، تمہیں ہم بتائیں پھر بابے کی فضیلت، قرآن بتا رہا ہے، بابے کی فضیلت حدیث بتا رہی ہے۔ دور کیا جانا ہے، جو تم 5 ٹائم نماز پڑھتے ہو اس کے اندر بابے کے فضائل ہیں۔ نماز تو تم اللہ کے لیے پڑھ رہے تھے، تو اللہ تمہیں کیا کہہ رہا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ مجھے سیدھے رستے کے اوپر چلا، اور رستہ ان بابوں کا رستہ جو ہے، اس بابوں کے رستے کے اوپر مجھے چلانا۔ صراط الذین انعمت علیہم، اس ہم ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ بتاؤ قادیانیوں اور مرزیوں۔ اب نہ تجھے ضمیر کا پتہ، نہ مرجع کا پتہ،
تمہاری جانے بلا یہ کون سی گاجر مولی ہے؟ نہ تو تم کسی چیز کو مانتے ہی نہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں، تم جاہل لوگ ہو، نہ تمہیں علم صرف آتا، علم نحو آتا، نہ علم جناب ادب آتا، نہ علم بدیع اور بیان آتا، نہ فصاحت اور بلاغت آتی، نہ علم منطق اور فلسفہ آتا، نہ اصول آتا، اصول حدیث تفسیر فقہ کچھ بھی نہیں آتا تمہیں. تمہاری جانے بلا یہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی جہالت کی انتہا ہو گئی ہے. آگے سے ان کو جاہل کہا جائے تو پھر اچھل پڑتے ہیں، نہیں جی تم نے مجھے جاہل کہہ دیا. بھائی چور چوری کر کے کب مانتا ہے کہ میں چور ہوں؟ وہ تو کہتا ہے نہیں نہیں میں تو محلے دار ہوں یہاں کا، میں تو محلے دار ہوں یہاں کا. بھائی تسلیم کر نہ کہ بھائی تجھے اس چیز کا علم نہیں ہے، دین کا علم نہیں ہے. تو جس کو علم نہیں ہوتا اس کو ہی تو جاہل کہتے ہیں. فاضل بریلوی فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں کہ عوام کی دو قسمیں ہیں. عوام کی دو قسمیں، تیسری قسم عوام کی کوئی نہیں ہے. عوام کی ایک قسم وہ ہے کہ جو علم والی ہے، اور عوام کی دوسری قسم ہے جو علم سے نہ بلد ہے، نہ آشنا ہے. جن کے پاس علم ہے اس کو عالم کہتے ہیں، جس کے پاس علم نہیں ہے اس کو جاہل کہتے ہیں. بس تیسری کوئی کیٹاگری نہیں ہے بھائی. ان کو جاہل کہہ دو تو ہوئے 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 سانو جہل کہہ چھڑیا بھائی. اور شکر کرو تو نوسی ابو جہل نہیں کیا، یا علم حاصل کرو نا. پھر علم نام دی کوئی چیز کوئی نہیں، تے گلاں نے بڑیاں بڑیاں، لکھ دی لعنت ہے بھائی. آواز آ رہی ہے بھائی میری کاشف؟ رہی ہے جی، آ رہی ہے آواز. ٹھیک ہو گیا، چلو بیٹھ کے ترانہ سنو. اور کوئی مرضی آئے بھائی سامنے آؤ، تو سامنے آؤ بات کرو، گپا نہ ماریا کرو ساڈے نال. مرزا بھگوڑا مرزا چھچورا، مرزا بھگوڑا مرزا چھچورا، خبیث ہے خناس ہے دجال بھی دجال ہے، تو قادیانیوں کی کوئی گپت اندھیری چال ہے. جہلمی جہلمی او مرزا جہلمی، جہلمی امت کو کس طرف تو لہین لے چلا، امت کو کس طرف تو لہین لے چلا، انجینئرنگ کر کے نیا دین لے چلا. تو بے شرم تو ہٹ دھرم، تو بے شرم تو ہٹ دھرم، بڑا ہی بد خیال ہے. تو قادیانیوں کی کوئی گپت میری چال ہے. مرزا جہلمی، جہلمی جہلمی او مرزا جہلمی. تیری زبان درازیوں سے تنگ قوم تھی، تیری زبان درازیوں سے تنگ قوم تھی، بدبخت تیرا جانتی نہ رنگ قوم تھی. سب کھل چکا تو رل چکا، سب کھل چکا تو رل چکا، تو کفر کا دلال ہے. تو قادیانیوں کی کوئی گپت میری چال ہے. اچھا یہ ترانہ جب ختم ہوگا تو پھر اس کے بعد آپ براڈ کر لیجئے گا. میرے مہمان آئے ہیں تو میں تھوڑا سا مصروف ہو جاؤں گا. مرزا جہلمی، جہلمی جہلمی او مرزا جہلمی. تو چھپ کے آج پختہ ایک دلیل ہو گیا، تو چھپ کے آج پختہ ایک دلیل ہو گیا، بابوں کی کرامت ہے تو ذلیل ہو گیا. تیری زبان ارے شیطان، تیری زبان ارے شیطان، کیوں گنگ ہے بے حال ہے. قادیانیوں کی کوئی گپت میری چال ہے. جہلمی جہلمی او مرزا جہلمی، خبیث ہے خناس ہے دجال بھی دجال ہے.
میں خرابی. گستاخ تھا بدماش تھا, گستاخ تھا بدماش تھا, شیطان تبھی زوال ہے. تو قادیانیوں کی کوئی گپت تیری چال ہے. خبیث ہے خرناس ہے دجال بھی دجال ہے. تو قادیانیوں کی کوئی گپت تیری چال ہے. جہلمی او مرزا جہلمی, جہلمی جہلمی او مرزا جہلمی. طارق طلوع ہوا تو جا کے گھر میں گھس گیا. طارق طلوع ہوا تو جا کے گھر میں گھس گیا. معاویہ پہ بھونکنے والا ہے چھپ گیا. اب مان جا یہ جان جا, اب مان جا یہ جان جا, جہاں میں تو وبال ہے. تو قادیانیوں کی کوئی گپت میری چال ہے. جہلمی او مرزا جہلمی, جہلمی جہلمی او مرزا جہلمی. مسلم تجھے کس دل سے بتا ہے دری لکھے, مسلم تجھے کس دل سے بتا ہے دری لکھے. گستاخ تو کذاب تجھے کیوں ولی لکھے. گمراہ ہے تو فنا ہے تو, گمراہ ہے تو فنا ہے تو, ضلالت و کمال ہے. تو قادیانیوں کی کوئی گپت میری چال ہے. جہلمی او مرزا جہلمی. خبیث ہے خرناس ہے دجال بھی دجال ہے. تو قادیانیوں کی کوئی گپت میری چال ہے. جہلمی او مرزا جہلمی, جہلمی جہلمی او مرزا جہلمی. ہمارے ساتھ بابا جی ہیں, بابا جی کو لیتے ہیں اوپر. جی استاد محترم نے بھی جی بابا جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عثمان بھائی آپ بات کریں. جی استاد محترم نے کہا ہے کہ بھائی آ جاؤ ادھر براڈ لگا کر یہ بیٹھے ہوتے ہیں 7-8, تو بھائی ادھر جواب دو نا, ہمارے سوالوں کا بھی جواب دو. تم لوگوں نے تو نعرہ لگا دیا, اب اس نعرے کا تم لوگ پاس رکھو اور آ کر بتاؤ ہمیں. تم تو جناب یہ پوری سوشل میڈیا کے اوپر تم لوگوں کو پھیل جانا چاہیے کہ فرقوں کی دکانیں بند, ڈیمیج ہیز بین ڈن. کہ فرقوں کی دکانیں تم لوگوں نے کہا جی بند کر دی ہیں. قادیانیوں نے نعرہ لگا دیا کہ پوری دنیا میں ہم نے کناروں پر اپنی تعلیم پہنچا دی ہے, پیغام پہنچا دیا. تم لوگوں کو تو بھائی ہر ایک مسلمان کی براڈ کے اوپر گھس جانا چاہیے اور بتانا چاہیے یہ دیکھو جی ہمارے دلائل, ہم نے دلائل سے تم لوگوں کے منہ بند کر دیے. تو تم لوگ تو بھاگتے نظر آ رہے ہو. یہی نعرہ ملحدین میں لگاتے ہیں. ملحدین نے, میں ہسٹری پڑھ رہا تھا تو ملحدین نے کروڑوں مسلمانوں کو قتل کیا ہوا ہے, کروڑوں مسلمانوں کو قتل کیا ہوا ہے. یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو انسانیت پھیلانے والے ہیں, ہم یہ کرنے والے ہیں. تم لوگوں نے دیکھو نا وہ اسلام آیا, تم لوگوں نے تلوار کے زور پر دین کو پھیلایا, وہ تم لوگوں نے قتل و غارت. جبکہ ہسٹری دیکھی جائے تو ملحدین کے مقابلے میں اسلام نے جو جہاد کیا, جنگیں کی ہیں, ان میں 2% بھی لوگوں کو قتل نہیں کیا. جبکہ ملحدین نے 98%. ملحدین نے یہ کیا, ملحد کون سا آپ کے ہیں؟ ملحدین جو ہیں وہ یہودیوں سے پہلے کے ملحدین چلے آ رہے ہیں, جو لا مذہب ہیں, لا دینیت کا نعرہ لگاتے ہیں. انہوں نے جتنا قتل عام کیا ہے, اور اپنے جیسے کہ یہ وتیرہ رہا ہے شروع سے کہ جو ہے نا چور خود ہے وہ دوسروں کو چور کہنا شروع کر دے گا, وہ ظالم خود ہے اور دوسروں کو ظالم کہہ کر, غالی باز خود ہے دوسروں کو کہے گا کہ غالی باز ہے. اسی طرح مرزا انجینئر کو پتا ہے کہ میں بدترین کافر ایک ملحد ہوں, تو لہٰذا میں یہ نعرے لگانا شروع کر دوں, میں رولا ڈالنا شروع کر دوں اور اپنے نپ کے رکھوں, جیسے استاد محترم کہتے ہیں یہ نپ کے رکھتے ہیں.
تو میں کہنا شروع کر دوں نہیں 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 نہیں، یہ ہیں یہ جناب کافر ہیں، یہ جناب گستاخ ہیں، یہ جناب ایسے ہیں، تاکہ وہ اس پر اپنا نا پردہ ڈال سکے، اپنے کفر کے اوپر پردہ ڈال سکے۔ تو پردہ ڈالنا ایسے کوئی نہیں ہے، مرزیوں تے قادیانیوں تے ملحدوں رافضیوں، آنا تم لوگوں کو سامنے آنا پڑنا ہے، مسلمانوں کا سامنا تم لوگوں کو کرنا ہی پڑنا ہے۔ تو نکلو باہر مرزواٹوں تے قادیانیوں۔ جی بابا جی، شاہد بھائی نیچے ہیں، وعلیکم السلام شاہد بھائی، جی بابا جی۔ بالکل عثمان بھائی، اب دیکھیں عثمان بھائی، جب علماء کرام نے جو ہے نا تمام مکاتب فکر کے جو ہیں انہوں نے رد کرنا شروع کیا، تو ان پر جو ہے نا الزام لگایا چھوکروں نے کہ دیکھو یہ جو مولوی ہیں یہ اپنے لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ مرزا انجینئر کی جو ویڈیوز ہیں نا ان کو نہ سنا کرو۔ اب دیکھیں ستم ظریفی دیکھیں کہ جب سے مرزا انجینئر کی چترول شروع ہو گئی ہے تمام مکاتب فکر سے، تو اب یہ مرزا انجینئر والے جو ہیں وہ اب علماء کے سامنے نہیں آتے کہ کہیں یہ خود ذلیل نہ ہو جائیں۔ جی جی ایسے ہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی نبی بھائی کیا حال چال ہے؟ بہت کم نظر آ رہے ہیں براڈ کاسٹ کے اوپر، الحمدللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی استاد محترم، اس وقت بھی آپ نے مجھے لائن پہ لیا ہے، تو وہ نہ میری آئی ڈی شو ہو رہی ہے، نہ نیچے وہ مائک وغیرہ کی جو آپشن ہو رہی ہیں وہ شو ہو رہی ہیں، پتہ نہیں کسی نے نشان کر دیا۔ تو تین چار دن سے یہ مسئلہ ہو رہا ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ اب میں دوبارہ اس کو، میرا خیال مجھے نا آصف نے لکھا تھا اس کو دوبارہ ان انسٹال کر کے دوبارہ انسٹال کرنا پڑے گا شاید بالکل۔ یہ کافی پرابلمز آ رہی ہیں، لیکن میں سن رہا ہوں آپ کی اسکرین ساری جو ہے وہ آپ جاری رکھیں۔ یہ ابھی میرے پاس کوئی آپشن نہیں آ رہی، نہ مائک کے نیچے میوٹ کی آپشن آ رہی ہے۔ چلے ٹھیک ہے، دوبارہ نا ان انسٹال کیجیے گا لودھی بھائی، تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہو جائے گا، یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو بابا جی یہ تو ایک جگہ پہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی ہم تو کہتے ہیں سب کو سنو، علماء کو بھی سنو، اور پھر کہتا ہے ہماری بھی سنو۔ اور پھر ایک اور جگہ پہ جب اس سے سوال ہوا تو کہتا ہے میں تو مشورہ دیتا ہوں کہ بھائی ان کے بیانات نہ سنا کرو، مجھے سنو۔ تو یہ ہے نا وہ مرزا قادیانی کی طرح اس کے منہ میں وہ تضاد بیانی والی گندی زبانیں دو دو تین تین چار چار ہیں، کہ جس طرح کا ماحول ہوگا اس طرح کے ماحول کے مطابق اپنی بات رکھ دے گا۔ تو اصل تو بات یہ ہوتی ہے کہ کرنا تو یہی ہوتا ہے کہ بس کسی طریقے سے یہ علماء کے سامنے یہ نہ جائیں، اور جس میں ہم کہتے ہیں کہ وہ کامیاب ہے، لوگوں کو اس معاملے میں گمراہ کرنے میں کامیاب ہے۔ کہ مرزا قادیانی نے بھی وہی کام کیا، اور ہم نے دیکھ لیا، اس نے بھی کہا کہ نہ علماء کے پاس نہ جانا، یہ تم لوگوں کو جناب بتاتے ککھ نہیں ہے، بتاتے کچھ نہیں ہے، اگر ان کے پاس جاؤ گے یہ ہو جائے گا، یہ بدترین مخلوق ہے، یہ علماء سو ہیں، یہ تو آپس میں نہیں صحیح، یہ تو جناب تم لوگوں کو بے راہ روی سکھاتے ہیں، یہ گمراہ کرتے ہیں۔ دین تو جو ہے نا وہ میرے پاس آ گیا، سارا ڈائریکٹ میرے پاس آیا ہے، اور مجھ سے آ کے لوگے دین تو صحیح رہو گے، ورنہ تم لوگ گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو وہ اس میں وہ اپنے جو چھوکرے پہلے سے جاہل تھے، اور پہلے سے ایسا امام، ایسا وہ اسکالر ڈھونڈ رہے تھے، جس کو یہ اپنے زوم میں اسکالر کہتے ہیں، وہ ڈھونڈ رہے تھے۔ جاہلوں کو ایک امام مل گیا، اور ایک جاہل کو جہلا کا ٹولہ مل گیا جو اس کی باتیں سننے والے ہیں۔ تو یہ کام یہ اپنے مفاد کی خاطر لوگوں نے اس کے ساتھ جڑ کر یہ چلنا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایک لفظ، ایک ایک کلام، جملہ وہ ہو بہو ویسے ہی ہوگا، اور ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کے فتنے بڑھنے ہیں، ان کے فتنے بڑھیں گے، اور یہ امت کے لیے پہلے سے بتا دیا گیا ہے، ہمارا کام ہے کہ ان کا رد کرنا ہے، اور اگر رد نہیں کر سکتے ہو تو اپنے آپ کو چھپا لو، جنگلوں میں بھی جانا پڑے تو چلے جاؤ، کہ ایسی کوٹری میں بھی بند ہونا پڑے تو جیسے کہ استاد محترم نے فرمایا کہ وہاں پہ بند ہونا پڑے، تو ان فتنوں سے بچنے کے لیے وہاں پہ بند ہو جانا۔ جی کاشف بھائی، آپ ان قادیانی مرزائیوں کو کہیں کہ آئیں کوئی بات کریں، یہ تو جناب آتے نہیں ہے، سامنے ہی نہیں آ رہے۔
جی کاشف بھائی کو لگتا ہے کچھ مصروف ہیں. اچھا آصف بھائی، وہ جب سے یہ مرزئی آنا بند ہو گئے ہیں تو وہ جو ابھی کہہ لیں کہ صرف کوئی 10-15 ویڈیوز ہیں کہ جن کے اوپر ہم نے ان سے بات کی ہے، صرف 10-15، جبکہ ہزاروں ویڈیوز ہیں جن کے اوپر ہمارا یہ پلان تھا کہ ٹک ٹاک پہ آ کر نا وہ ویڈیوز کے اوپر ہم ان مرزائیوں سے بات کریں گے اور ان سے سوالات کریں گے، ان سے پوچھیں گے یا یہ ہم سے پوچھیں گے تو ہم ان کا جواب دیں گے. ابھی یہ 10-15 ویڈیو سے ہی یہ سوشل میڈیا ٹک ٹاک جس کے اوپر کہتے ہیں جناب انہوں نے فتنہ پھیلایا ہوا تھا اور لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے، یہ اسی سے ہی بھاگ گئے ہوئے ہیں. اور ابھی استاد محترم کی جو چینل ہے اس سے ہم نے کوئی 7-8 ویڈیوز ابھی پلے کی ہیں، ابھی 7-8 ویڈیوز پلے کی ہیں اور یہ بھاگ گئے ہوئے ہیں. تو آگے آگے ہوگا کیا؟ جو ہزاروں کی تعداد میں اس کی بکواسات ہیں، کفر ہے، جیسے کہ مرزا قادیانی کی لاکھوں اور اس کی بھی لاکھوں کفریات ہیں، گستاخیاں ہیں، بد زبانیاں ہیں اور جھوٹ ہیں قرآن و حدیث کے اوپر. تو ان کے اوپر یہ کیا، کیسے یہ لوگ جو ہے ایک ایک بات کا دفاع کریں گے، کیسے اس کفر میں رہیں گے؟ جبکہ مسلمان کے لیے جیسے کہ ہم نے بھی بتایا کہ کسی کے بارے میں ذرا سا بھی ہمیں پتہ چلے، کوئی شک بھی پڑے تو ہم پیچھے ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہم اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے. تو یہ لوگ کیسے اپنا سر گھسا رہے ہیں اپنا اس کفر کے اندر. تو ابھی ان تھوڑی سی ویڈیو سے بھاگیں، آگے کے کیا ہوگا؟ آپ کیا کہتے ہیں اسف بھائی اس پر؟ السلام علیکم عثمان بھائی، میرا خیال وہ بھی ہوئے ہیں. وعلیکم. ہاں جی، وہ بھی بزی ہو گئے ہیں ابھی. سارے جی بزی گجر ہو بھائی گئے. آپ کہیں. ہاں جی، میں یہ کہنا چاہوں گا، یہ بس کل بھی وہی بات ہم نے یہ کی تھی کہ جتنا مرضی یہ دجل کر لیں، رب تو ہے نا. اللہ تعالیٰ نے تو جیسے آپ بھائی بیٹھے ہیں، شاہ صاحب بیٹھے ہیں اور اللہ کے پیارے بندے بیٹھے ہیں اس کا رد کرنے کے لیے، اس کو ٹھوکر مارنے کے لیے، جوتے کی نوک پہ رکھنے کے لیے. ایسے جتنے بھی دجال آئیں گے، سینئر آئے گا، جونیئر آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آ رہے چلے آ رہے ہیں. تو میرا مالک، میرا رب تو ہے نا، ہر جگہ پہ ہے. تو وہ تو اپنے بندے پھر کھڑا کر دے گا اس کو. وہ میرا رب ہے، قادر مطلق ہے، کل عقل ہے، کل علم ہے. وہ جانتا ہے کیسے کام لینا ہے، عثمان بھائی سے یا میرے سے یا اور بھائیوں سے. تو بس یہی ہے. اور دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گا، جو سینئر تھا اس کا تو کوئی مورلی سر پاؤں ہی نہیں تھا. ایک آپ کسی باہر بھی جانا ہو نا، بھائی میڈیکل سرٹیفکیٹ لے کے آؤ، اپنا پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ لے کے آؤ کہ آیا کہ آپ فٹ بھی کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہمارے کرائیٹیریا میں. معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، نبیوں کے کرائیٹیریا میں یہ تو کہیں بھی نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بت شکن کیے انہوں نے، آگ میں پھینکا گیا، آگ گلزار بن گئی. سرکار دو جانبی مستقیم صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین. صادق الوعد الامین کے خطاب ہیں. یہ تو سمپل دجل ہے، ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے، مہر ہے. دے کین ناٹ انڈرسٹینڈ کہ کیا ہو رہا ہے. صرف ایک ٹرک کی بتی، پتہ نہیں مرزا صاحب کے پیچھے بتی لگی تھی، اس بتی کے پیچھے یہ چل رہے ہیں. بس بتی بھی پتہ نہیں وہ کیسی تھی. جزاکم اللہ خیر. جی گجر بھائی، ہم نے نا یہاں پر ایک اور چیز بڑی نوٹ کی ہے. اچھا، جب ہم جس وقت مرزا انجینئر کی کفریات گستاخیوں پر بات کر رہے ہوتے نا تو بڑا سناٹا سا ایک چھا جاتا ہے. تو یہ یعنی کہ مجھے جہاں تک لگتا ہے مرزا انجینئر کے جو فالوور ہیں، جو ادھر اس کا لبادہ اوڑھ کے، مرزا انجینئر کا لبادہ اوڑھ کے براڈ وغیرہ کر رہے ہیں نا، تو وہ بھی کہتے ہیں اچھی بات ہے، یہ لگے ہوئے ہیں، یہ لگے رہیں، یہ ایسے ہی لگے رہیں تاکہ قادیانیت جو ہے اس کے اوپر بات نہ ہو سکے. مجھے یہاں تک بھی لگتا ہے کہ 90% میرا تو ذہن وہیں پہ جاتا ہے. اور یہ لوگ اب نہ بھاگ گئے ہیں.
کہ یہ مرزا انجینئر پر لگے ہیں، باتیں کر رہے ہیں تو کریں رہے، قادیانیت بچے رہے، کیونکہ اس کے اندر ہی اس کا لبادہ اوڑھ کے تو قادیانی ملحد رافضی بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو تو چاہتے یہی ہیں کہ کسی طریقہ سے یہ ان معاملات میں ان کو رکھا جائے اور کسی طریقے سے قادیانیت کا جو چہرہ ہے وہ سامنے نہ لایا جائے۔ کیا آپ کو بھی یہی لگتا ہے؟ السلام علیکم۔ بالکل بھائی، یہ دیکھیں جب شیر کھڑے ہوں گے نا تو یہ گیدڑ تو بھاگیں گے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو جب آئیں گے انہوں نے اب نیا کوئی پلیٹ فارم ڈھونڈنا ہے، کہاں سے نہیں شاہ صاحب نے بگایا، اللہ کے پیاروں نے کہاں سے نہیں بگایا۔ یہاں سے بھی کتنی دیر چلتی ہے نا، دجل کتنی دیر چلے گا؟ ایک لائف ٹائم اس کا ٹائم پیریڈ ہے نا۔ ایکسپیریمنٹ کوئی بھی کریں گے، فار ایگزامپل یہ یہاں پہ آج کل امریکہ میں LGBTQ چل رہا ہے، قوم لوط کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ یہ 20 سال چلا لیں گے، 30 سال چلا لیں گے، 50 سال چلا لیں گے، دجل تو ختم ہونا ہے نا۔ حق تو میرا رب ہے، سرکار دو جہاں نبی مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فور ایور یہ لیونگ۔ ایسے نیچے نا وہ آئی ہیں لجنا، تو اپنی براڈس کے اوپر یہ اپنے ہی مردوں کو بٹھا کے کہتے ہیں کہ ہم مردوں سے بات نہیں کریں گی۔ اچھا جب وہ براڈ کے اوپر آتی ہے نا، اچھا ان کی آئی ڈی کا نام لکھا آتا ہے کیوٹ گجری، جو وہ گجر ہے نا گے ان کا پانڈے کیوٹ گجری لکھا آتا ہے، اور پھر آگے لکھا ہوتا ہے انوائٹ، کیوٹ گجری ٹو گو لائف ٹوگیدر انوائٹ۔ تو آپ جا کے اس مائی جو قادیانی ہے یہ، وہ تقریباً کوئی ہوگی کوئی 60 سال کی عمر ہے اس کی، تو اس نے اپنا 60 سال کی عمر میں اپنا لجنا نے نام لکھا ہوا ہے کیوٹ گجری۔ تو یہ ندا سے مجھے لگتا ہے بڑی متاثر ہوگی یہ، تو یہ نا اس پہ میں سوری میں آپ کی بات انٹرپٹ کر رہا ہوں، اس میں میں کہوں گا بڈھی کو ری لال لگام۔ بڑھی کوئی لال، تو اس نے نا وہ ادھر اپنے مردوں کو بٹھا کے، تو وہ اس کو اشارہ دیتے ہیں کہ اب وہ بندہ آیا، اس کو نہ لینا، اس کو نہ لینا، اس کو نہ، پھر اس کو کہے گی نہیں آج ہم نے نا مردوں کو نہیں لینا۔ تو بھائی تم نے مسلمانوں کو مردوں کو لیا ہی کب ہے؟ تو جس کو لیتی ہو اسی کو لے کر تم کہتی ہو نہیں نہیں یہ دیکھو یہ مسلمان آ گیا، ایسے نہیں ہم بات کریں گے، اور اپنے مردوں کو بٹھا کے ادھر تم بکواسات کر رہی ہوتی ہو، اور پھر کہتے ادھر آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ چلیں ہماری ادھر بہنیں ہیں ان سے یہ بات کر لیں، پھر ان سے بھی یہ بات کرنے سے بھاگ جاتی، کہتی میں نہیں ان کے منہ لگنا۔ بھائی وہ تیرے کب منہ لگ رہی ہیں، تجھ سے بات ہی کریں گی نا۔ دیکھ لیں ان کے حال۔ جی عثمان بھائی، اگر یہ ان کے منہ لگ جائیں تو اس لجنا کو پتہ ہے کہ انہوں نے مجھے کھول کے رکھ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تے وہ اس واسطے لیڈیز دے منہ بھی نہیں لگتی مسلمانوں دے۔ وہ گجر بھائی نے بولا نا بڈھی گھوڑی لال لگام، کاشف بھائی ہوتے تو پھر تو شاید کوئی بن جاتا، ہوں کاشف بھائی بھی اگے پیچھے ہوئے نے، ہوں انہوں بڈھی گھوڑی لال لگام نو دور ہی رہن دو۔ نیچے کالو صاحب آئے ہیں جی، کالو صاحب کو مفتی صاحب بھی موجود ہیں یا پتہ نہیں مصروف ہیں، لیکن کالو صاحب آئے ہیں، تب تک ہم بات کر لیتے ہیں کالو سے۔ وہ کالو اگر فری ہے تو وہ بات کر لے۔ یہ ہے کہ پھر کالو تو یہی کہے گا میں اس وقت جاب پہ ہوں، میں گاڑی چلا رہا ہوں، میں بات نہیں کر سکتا۔ کیوں کالو ایسے ہی ہے؟ کالو آ جا یار، کوئی بات چیت کر لیتے ہیں، کوئی تم اپنی شیئر کر دو بات، کوئی اپنی تبلیغ خود ہی کر دو، ہم کچھ نہیں کہیں گے، ہم نہیں بولیں گے۔ رات کالو کی براڈ پر ہم بیٹھے ہوئے تھے تو میاں بھی تھا، وہ 49 والا کہتا بھائی مذہبی گفتگو کوئی نہیں کرنی، ادھر ادھر کی کرنی ہے گفتگو، ہم نے بس کیجول ایک گفتگو کرنی ہے۔ کوئی کاروباری باتیں ہو رہی تھیں، ساحل بھائی بھی بیٹھے تھے، میں چلا گیا تو پٹھانوں کی باتیں ہو رہی تھیں کہ پٹھان جو ہے وہ کاروبار کرتے ہیں، وہ مانگتے نہیں ہیں، پاکستان میں بھی ان کی ریپو یہی ہے، ان کی ریپیوٹ ہی ایسی ہے۔ تو میں پھر چلا گیا اوپر، میں بھی کیا، میں نے کہا یار یہ بڑی بات ہے آج نا، پٹھانوں کی بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں۔
تو بڑی بات ہے، قادیانی ادھر بیٹھے پٹھانوں کی تعریفیں کر رہے ہیں، لیکن ہم نے تو قادیانیت کے لٹریچر میں پٹھانوں کی تعریفیں تو نہیں پڑھی ہوئی، بلکہ مرزا قادیانی خود کہتا ہے کہ میں تو وہ سرحدی پٹھانوں کی وجہ سے نہیں میں آیا لاہور، مجھے اس سے بڑا ڈر لگتا ہے ان سے، تو میں ان کی وجہ سے میں نہیں آ رہا۔ اتنا تو ہم نے سنا ہوا ہے۔ عثمان بھائی معذرت کے ساتھ آپ کی بات انٹرپٹ کر رہا ہوں، اب انہوں نے پینترا چینج کر رہے ہیں، اب انہیں پتہ ہے نا ان کی کتابوں سے ہر جگہ سے آپ نے رد کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا، مسلمانوں نے ہمیں رد کر دیا، ہر جگہ سے ان کے دان کھٹے ہو گئے ہیں۔ اب ان کا یہ وہی کلیہ آ گیا دوبارہ، جو پیار اور ملائم اور وہ جو کرنا ہے نا ہاتھ پھیرنے والا، اب یہ وہ اس پہ آ گئے دوبارہ۔ جی جی، ایک جگہ پہ نا مفتی صاحب کو یہ دے رہے تھے گالیاں، تو آگے تھے مفتی صاحب نے وہ کمال چترول کی، اور بلکہ ان کی جو آئی ڈی بین ہوئی ہے اس آئی ڈی کے اوپر بھی وہ ویڈیو پڑی ہوگی 6 پارٹ میں، تو 6 پارٹ میں انہوں نے کر کے نہ کہتے نہیں نہیں مفتی صاحب ہن صلح کر لیندے، ہن صلح کر لیندے، مفتی صاحب نے کہا نہیں بھائی خون آ رہا ہے، بڑا خون آ رہا ہے مرزا قادیانی دا، تے اینو بند کرو تسی، نہیں مفتی صاحب صلح کر لو، نہ حوالے نہ دکھاؤ، مفتی صاحب صلح کر لو، مفتی صاحب صلح کر لو، وہ جٹ پھنس گیا تھا، ایک اور قادیانی تھا وہ پھنس گیا، مفتی صاحب نے ایک بھی گالی نہیں دی، وہ حوالہ دکھایا کہ مرزا قادیانی کے ماننے والے میں اب وہ الفاظ ادا کروں گا، میں تو حوالہ ادا کروں، میں کون سا گالی دے رہا ہوں، حوالہ ہمارے پاس موجود ہے، تو مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ بھائی حوالے میں لکھا ہے کتی کے بچوں، وہ حوالے کا جواب دو بھائی، خون اتنا جاری کر دیا ہے مرزا قادیانی کی دوبر سے گان سے، بند کرو اس کو کسی طریقے سے، تو تب بھی یہ صلح پر آگے تھے کہ صلح کر لو۔ اب تو ان کی براڈ جو ہے نا وہ خود کہتی ہیں کہ مہربانی کرو تسی کوئی علمی گفتگو کرے نہ، ایسی تے ہاتھ کھڑے کرتے رہے، وہ خود آ کے عامر بھائی کے سامنے ادھر آ کے نہیں وہ کہہ رہے تھے عامر بھائی کی براڈ پہ کے اوپر کہ ہم بھائی عامر بھائی سے بات نہیں کر سکتے، ہمیں تو کوئی حوالے کا نہیں پتا، کوئی علمی گفتگو کا نہیں پتا، ہمیں تو عقلی دلائل پتہ ہیں۔ عقلی دلائل کیا ہیں کہ جناب قوم بگڑے گی تو کیا نبی نہیں آ سکتا، تو عقلی دلائل تو وہ جناب تمہارے قادیانی بھی وہ کہتے ہیں، رانا مبشر قادیانی وہ کہتا ہے کہ پھلوں کا بادشاہ آم کا درخت موجود ہے تو کیا نبی نہیں آ سکتے، تو عقلی دلائل تو وہ بھی دے رہا ہے اس جاہل سے، اور تم جاہل جہلا کا تم میں اور اس میں کیا فرق ہے، وہ کہتا ہے جنگل کا شیر بادشاہ موجود ہے دنیا میں، تو نبی کیسے بند ہو گئے، نبی آنے کیسے بند ہو گئے ہیں، واہ جی واہ، واہ جی واہ، لودھی بھائی آپ کی آئی ڈی بھی شو ہو گئی ہے اور آپ نے خود ہی میوٹ بھی کر لیا۔ جی جی، ابھی چلا۔ اچھا استاد جی، رات کو یہ جو پٹھانوں کی تعریفیں کر رہا تھا کالو، تو کہہ رہا جی کہ پٹھانوں میں آج تک جناب کوئی مطلب پٹھان جو ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان میں کوئی آج تک کوئی فقیر نہیں دیکھا، تو میں سن رہا تھا آپ کی باتیں، تو میں تو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ پٹھانوں میں میں نے آج تک کوئی قادیانی بھی نہیں دیکھا، کیا خیال ہے آپ کا، آپ نے کبھی دیکھا ہے کوئی؟ مجھے تو کوئی نہیں نظر آیا آج تک۔ سوشل میڈیا پہ مجھے بھی نظر نہیں آیا۔ پٹھانوں سے تو مرزا قادیانی ڈرتا بہت تھا، یہ کالو پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کوئی پٹھان نے اس کے ساتھ کوئی ہاتھ کر لیا ہے۔ کالو آ جا اوپر، تھوڑی سی پٹھانوں کی باتیں کر لیں۔ وہی آپ کی والی بات ہے، علمی گفتگو ان کے پلے نہیں ہے اب کچھ، اب یہ کہتے ہیں بس جناب ہمارے سے نا ادھر ادھر کی باتیں کر لو۔ او کالو، اینڈ پہ نا نیچے ایک ان کے بندے نے میسج کیا کہ میرا جی عثمان آقا کا غلام سے یہ سوال ہے کہ کیا یہ احمدی ہیں؟ میں نے کہا دیکھو جی آپ لوگوں نے خود ہی کہا تھا گفتگو نہیں ہونی، نیچے وہ سوال بار بار پوچھ رہا ہے تو جواب دے سکتا ہوں، انہوں نے اپنے ہی بندے کو اسی وقت میوٹ کر دیا اور کہا دیکھو جی عثمان بھائی کہاں نیچے کوئی بھی سوال نہیں ہے، شاید لودھی بھائی نے سن لیا ہو، تو مجھے پھر پتا چلا، میں نے کہا نہیں بھائی، میں تو چاہ رہا تھا کہ کسی طریقے سے بات ہو، میں نے کہا نہیں مجھے وہ جواب دینے دیں، اگر آپ کہتے ہیں تو میں جواب دیتا ہوں، وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ کیا آپ احمدی ہو، میں جواب دینے لگا تھا، پہلے تو سوال آنا تھا وہی، وہ عمر بھائی نے بھی اس کے اوپر چترول کی ہوئی ہے ان کی کہ بھائی تم لوگ احمدی کہتے کس کے ہو، کس نام کی نسبت سے کہتے ہو، تو سب سے پہلے تو انہوں نے کہنا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے،
اور ان کے بڑے لکھ کے گئے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک احمد تھا ہی نہیں، نام مبارک احمد تھا ہی نہیں، جبکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جی 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 عامر، وہ ان کا حوالہ موجود ہے انوار العلوم میں، حوالہ موجود ہے، وہ کہتا ہے کہ احمد تھا ہی نہیں، پھر ان کا قادیانی مربی اوپر آ گیا، وہ مربی اوپر آیا، مربی نے وہ احمد مرغبی آیا اوپر، اس نے کہا جی عمر بھائی کون سا حوالہ ہے جی، ہم نہیں مانتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام احمد۔ عمر بھائی نے حوالہ دیا مرزا بشیر کا، مرزا بشیر نے وہ جو وہاں پہ دجل دیا ہوا، تو اس نے خود پڑھا، کہتا ٹھیک ہے بھائی ہم بھی مان گئے ہیں، وہ احمد مرغبی کہتا ہے جی میں اپنے اس خلیفے کی بات کو مان گیا ہوں مرزا قادیانی کے بیٹے، کیونکہ واقعی آپ کا نام احمد نہیں ہے۔ تو عامر بھائی نے کہہ دیا کہ پھر اپنے بندوں کو سمجھاؤ، وہ کیوں کہتے ہیں کہ ہمارا جماعت کا نام جو احمدی جماعت ہے بھائی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر ہے، تم لوگ تو اس کو مانتے نہیں، کہتے جی ہم سمجھا لیں گے قادیانیت کو، ہم لوگ اپنے لوگوں کو سمجھا لیں گے، جبکہ وہ صریح واضح طور پر جھوٹ بول رہا ہے اس حوالے میں۔ عامر بھائی نے اچھی خاصی چھترول کی ہوئی ہے۔ تو میں پہلے اس سے پوچھنا یہی تھا کہ تم لوگ یہ جو احمدی تم کہتے ہو کہ احمدی ہو، تو تم لوگ احمدی سے کیا مراد لیتے ہو وہ بتاؤ، اگر اس نے وہ انہوں نے کہنا تھا میں نے وہی حوالہ آگے رکھ دینا تھا، ان کو پید دنگل جانی تھی ان کو۔ استاد جی حوالہ تو شو کریں ذرا اسکرین پہ، یا بتائیں کون سی کتاب میں کس طرح لکھا ہوا ہے۔ چلو میں حوالہ نکال لوں اب، نہ یا وہ اس موبائل پہ دوسرے سے میں کر رہا ہوں نا براڈ، تو اسے حوالہ بیک پہ جانا پڑے گا، حوالہ نکالنا پڑے گا، ایک منٹ۔ نہیں احمدی تو الحمدللہ ہم ہیں آقا علیہ السلام کی نسبت سے، ان لوگوں نے ہر چیز ہی چوری کی ہوئی ہے، سب کچھ چوری کر کے سب کچھ انہوں نے جناب اپنے اوپر فٹ کیا ہوا ہے۔ الحمدللہ محمدی بھی ہم ہیں، احمدی بھی ہم ہیں، مسلمان ہی سب کچھ ہیں، یہ سارے فیک ڈرامے ٹوپی باز، اور یہ جو حوالہ بتا رہے ہیں یہ تو جناب ان کی موت ہے۔ سوشل میڈیا پہ استاد محترم اور بڑے فتنے اس وقت نا گردش کر رہے ہیں، خصوصاً یہ ٹک ٹاک کے اوپر میں کچھ براڈز دیکھ رہا ہوں، خصوصاً یہ منکر حدیث جو ہیں ان کی بھی براڈز چل رہی ہیں، مرزا جونیئر منگول کے چھوکروں کی براڈز ہیں، لیکن وہ مرزا کو آن ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جناب اس سے جا کے ادھر جا کے سوال کر لو، ہم سے نہ کرو۔ تو ہر بندہ جناب مسلمانوں سے تو گلے شکوے اور الزام اور بہتان بازیاں کرتا ہے، لیکن جب مسلمان ان کے سامنے کوئی سوال رکھتے ہیں تو جناب وہ آئے بائیں شائیں اور جناب اپنے بڑوں کو لات مار دیتے ہیں فوراً سے پہلے۔ ایسے ہی ہے، آپ بات جاری رکھیں، میں حوالہ نکال لوں۔ جی جی، نیچے کوئی ہے مرزا صاحب کا فالوور، بڑے مرزا صاحب کا یا چھوٹے مرزا صاحب کا، سین الف صاحب اے والا، تو آئے میدان میں جناب علمی گفتگو ہوگی بڑے پیار محبت سے۔ اور اچھا کالو صاحب میرا خیال نکل گئے ہیں، کالو صاحب تو نظر نہیں آ رہے کہیں مجھے۔ جی بابا جی تشریف فرمائیں، ماشاءاللہ بابا جی کیا حال ہے آپ کا، ٹھیک ٹھاک ہے؟ السلام علیکم جی، اللہ کا شکر ہے، لودھی بھائی آپ سنائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی استاد محترم کیا کہیں گے آپ، موجودہ جو سچویشن ہے قادیانیوں کی، جب سے استاد محترم اور ہماری ٹیم ماشاءاللہ ٹک ٹاک پہ آئی ہے تو یہ تو نظر ہی نہیں آ رہے، سارے گم ہو گئے، کہتے جی کتابوں سے بات ہی نہ کرو، مرزا صاحب کی بات ہی نہ کرو، تو اب تو یہ قرآن و حدیث سے بھی بات کرنے سے جو ہیں وہ بھاگ رہے ہیں۔ بابا جی کیا فرمائیں گے آپ؟ باطل نے مٹنا ہوتا ہے، تو یہی تو ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں استاد محترم کو ٹک ٹاک پر مشکل سے 2-2.5 مہینے ہوئے ہوں گے، ان 2-2.5 مہینوں کے اندر جو چھترول ہوئی ہے وہ بس پوچھو مت۔ مرزا انجینئر والے ہیں وہ کھڈے لائن ہو گئے ہیں، مرزا قادیانی والے ہو گئے ہیں وہ بس آ کے یب کرتے ہیں، ان کے پاس کچھ رہا ہی نہیں۔
اور جب استاد محترم اور ان کی ٹیم ابھی تک ٹک ٹاک پر نہیں آتی تو آپ لوگوں سے سنا ہے کہ یہ تو مسلمانوں سے قرآن پاک سنا کرتے تھے اور دوسری باتیں بھی پوچھا کرتے تھے. حالانکہ جب ان کی اپنی باری آئی تو یہ نہ جواب دے رہے ہیں نہ سامنے دے رہے ہیں, پتہ نہیں کون سی کھڈ کے اندر بڑھ گئے ہیں, نہ ایڈریس بتا رہے ہیں اپنے اس کھڈ کا. یہ بالکل بالکل بجا فرمایا آپ نے. آصف بھائی بھی ماشاءاللہ تشریف فرمایا. آصف بھائی السلام علیکم, کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے. ابو حسن بھائی مصروف ہیں شاید. ابو حسن بھائی کی کیا بات ہے ماشاءاللہ, 24 گھنٹے جب بھی کوئی سٹریم چل رہی ہو تو یہ جو ہے وہ بالکل موجود رہتے ہیں. اور قادیانی مرزئی جناب گروپوں سے بھی ان سے بھاگ گئے ہیں اور اب ٹک ٹاک پہ بھی بھاگ گئے ہیں. آصف بھائی لتر اتنے مارتے ہیں. آصف بھائی تھوڑا یہ ہاتھ ہولا رکھیا کرو یار. اچھا جی جی جناب, کون ہے نیچے؟ اور یہ ہے مرزئی, کوئی قادیانی, کوئی منکر حدیث, جتنے بھی تین ڈبے ہیں سب کو چیلنج, آ جاؤ مرزئیو. کوئی بھی بد مذہب ہے آ سکتا ہے اوپر, جس کو اسلام کے اوپر کوئی گلہ ہے, کوئی شکوہ ہے, کوئی شکایت ہے. جی تمام احباب سے تھوڑی سی گزارش نظر رکھا کریں. پچھلے کافی دنوں سے جو ہے نا مرزئی آ رہے ہیں, لنک ڈالتے ہیں, فساد ڈالتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, لیکن کوئی بات کرنے والا نہیں ہوتا. تو ان کو بھی ذرا ادھر لگام ڈالنی چاہیے. تو گروپس پہ بھی نظر رکھیں. جی انشاءاللہ, کیوں نہیں استاد, بالکل صحیح فرمایا. گروپ کے اندر میں جب نظر مارتا ہوں تو آپ نے پہلے ہی ان کو اتنے لتر مار دیے ہوتے ہیں تو وہ نا یا تو بھاگے ہوتے ہیں. تو اکثر میں گروپ میں آتا ہوں, آج بھی میں نے دیکھا ہے تو وہ مرزئی کوئی کر کے حرکت تو وہ بھاگ گیا ہوا تھا. موجود بھی نہیں نہ رہتے, یا تو بات بھی کریں, کھڑے بھی ہوں, اپنے پیروں کے اوپر کوئی وزن ڈالیں. ٹھیک ہے, تو میدان میں آئے. اپنے آپ کو جناب مسلمان کہتے ہیں اور مسلمان تو کسی سے ڈرتا ڈرتا ککھ نہیں ہے. تو میدان میں آگے بات کرنا جو ہے یہی مسلمان کا شیوا ہے. اور یہ لوگ صرف اپنی ون سائیڈڈ گفتگو اور ون سائیڈڈ اپنا فتنہ پھیلا کے اور بغیر جواب لیے وہ بھاگ جاتے ہیں. تو انشاءاللہ واٹس ایپ سے بھی یہ بھاگے ہیں نا اب, تو کسی کام کے نہیں رہے مرزئی, سارے مخنث بن گئے. واٹس ایپ میں کہتے ہیں کہ ان کے جو اپنے گروپس ہیں ادھر جا کے بات کرو. ہم تو اتنے ویلے نہیں کہ ان کے گروپس میں جا کے بات کریں. اور ایک قادیانی آیا تھا تقریباً, جی عثمان جی بھائی. بابا جی اپنی بات مکمل کریں, میں پھر حوالہ پڑھتا ہوں پھر لگاتا ہوں. جی اچھا, 2-2.5 مہینے پہلے جو ہے نا کیا ہوا, ہمارے جو لٹر پریڈ گروپ کا ہے اس کے اندر ایک قادیانی آ کر جو ہے نا اپنے گروپ کا لنک ڈال رہا تھا بار بار. میں نے کیا کیا, اپنے لٹر پریڈ گروپ کا لنک کاپی کیا, اس کا گروپ جوائن کیا قادیانی کا, پھر اپنا جو ہے نا لنک کاپی پیسٹ کر دیا. 2 منٹ نہیں ہوئے ہوں گے قادیانی نے مجھے کک آؤٹ کر دیا اپنے گروپ سے. اب بھگتو نا, جیسی حرکتیں تم لوگ کرتے ہو تو ہمیں بھی کرنے دو اپنے گروپس میں آ کے. چول جہاں کی ہو, اگر مسلمان کوئی 1-2 باتیں کرتے ہیں تو یہ اسی ٹائم ریموو بھی کر دیتے ہیں. مطلب بات تو انہوں نے کرنی ہی نہیں ہے نا, چاہے یہ ہمارے گروپ میں آ جائے چاہے اپنے گروپ میں بلا لیں, چلو بات تو کرو نا. لیکن یہ بات بھی نہیں کرتے. اکثر ان کے گروپ جو ہے, خصوصاً مرزا جونیئر منگول چھوکرے کے گروپ تو ہوتے ہی ایڈمن موڈ پہ ہے نا, وہ تو بات ہی نہیں کرتے. جی عثمان بھائی حوالہ کریں شو. جی میں حوالہ شو عثمان بھائی کے نشان ہو گئے ہیں. اچھا لودھی بھائی, ایک وہ بھی کافی دنوں سے
जी बाबा जी आवाज़ कटी है आपकी, दोबारा बताइएगा। तकरीबन कुछ महीने पहले वो मिर्ज़ा इंजीनियर का वकील आया था, उसने ग्रुप शो बनाए थे, वो भी आजकल मंजर आम से गायब है, कुछ नई खबर शबर नहीं आ रही। बस जी ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਕੇਸ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ। अच्छा वो वकील वाकई वो तो भागा हुआ है, नाम उसका है मेरे ज़हन में फिर रहा है। आते बड़े जनाब जब मैदान आते हैं ना तो बड़ी बड़के मारेंगे, हम ये कर देते हैं, हम वो कर देते हैं, लेकिन ये है कि बाहवाला गुफ्तगू तो ये कर ही नहीं ना सकते, उनके अंदर कोई ऐसी वो है ही नहीं। अब मिर्ज़ा जूनियर मंगोल छोकरे का खुद अनपढ़ जाहल है, तो उसके छोकरे क्या जवाब देंगे। अब बहुत सारे छोकरों के ना मैं पर्सनल में गया हुआ हूँ, पर्सनल में जाके उनसे कहता हूँ जनाब अली भाई के जो ऊपर उलमा ने सवालात कायम किए हैं उनका जवाब नहीं मिलता, मंगोलों क्या करें। नहीं जी हमें बताएं, हम जवाब देते हैं, तो जवाब फिर नहीं देते। अब तकरीबन 3 मंगोलों से मैं जी 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 उस्मान ये लोधी भाई अपनी बात मुकम्मल कर लें, फिर मैं दोबारा शुरू करता हूँ। 3 मंगोलों के साथ मैं पर्सनल में उनसे बात कर रहा हूँ, और तकरीबन पिछले कोई 4 दिन से, और उनको मैंने यही कहा हुआ है कि यार मैं अली भाई को सुनता हूँ, लेकिन मुझे अली भाई के ऊपर जो मुसलमान सवाल करते हैं ना उनका जवाब मुझे देना नहीं आता, तो तुम लोग मुझे समझाओ। तो वो कहते हैं जी आपने कुरान नहीं पढ़ा तर्जमे से। मैं क्या जी कुरान तो मैंने अरबी में भी पढ़ा हुआ है, तर्जमे में भी पढ़ा हुआ है। अच्छा तो उस कुरान के अंदर ही जवाब है, आप खुद ढूंढ लें। जी लोधी भाई ये सुनिएगा, अस्सलाम वालेकुम। हेडिंग दी हुई है अनवारुल उलूम है, जिल्द 3 है, सफ़ा 83 और 84। तो इसमहू अहमद की पेशन गोई के मिस्ताक हजरत मुत्तर हैं। ठीक है जी, हेडिंग से ही आपको पता चल गया होगा कि आगे इसने बकवास क्या करनी है। कहते हैं मेरा ये अकीदा है कि ये आयत मसीह मुत्तर के मुतालिक है और अहमद आप ही हैं, लेकिन इसके खिलाफ कहा जाता है कि अहमद नाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है और आपके सिवा किसी और शख्स को अहमद कहना आपकी हद तक है। यानी कि मुसलमान जो कहते हैं ना कि अहमद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ही नाम है और आपके सिवा किसी और शख्स को अहमद कहना हद तक है। आगे कहता है लेकिन मैं जहां तक गौर करता हूं मेरा यकीन बढ़ता जाता है, मैं ईमान रखता हूं कि अहमद का जो लफ्ज कुरान करीम में आया है वो हजरत मुत्तर अलैह के मुतल्लक आया है। मैं इस बात के सबूत में अपने पास खुदा के फजल से दलाइल रखता हूँ और तमाम दुनिया के आलमों और फाजलों के सामने बयान करने के लिए तैयार हूँ, हत्ता कि मैं इनाम रखने के लिए भी तैयार हूँ। अगर कोई मेरे दलाइल को गलत साबित करे और कुरान करीम और हदीस सहिया से ये साबित कर दे कि अहमद हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम था, ना कि सिफ्त, और ये कि जो निशानात अहमद के कुरान करीम में आते हैं वो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चिस्पा होते हैं, और ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पेश गोई अपने ऊपर चिस्पा फरमाई है, तो मैं ऐसे शख्स को मुकर्रर तावान जो फरीकैन को मंजूर हो देने के लिए तैयार हूँ। ये याद रखना चाहिए कि मूतर को अहमद कहने में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हद तक नहीं है, यानी कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बजाय मूतर को अहमद कहने में कोई गुस्ताखी नहीं है और इससे ये मुराद नहीं है। आगे वो पैंतरा बदलने लगा कि ये मुराद नहीं है कि हाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहमद ना थे। आप अहमद थे और जरूर थे, लेकिन अहमद आपकी सिफ्त थी, आपका नाम, और जो ये शख्स कहे कि अहमद आपकी सिफ्त ना थी वो झूठा है। और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहमद ना होते तो हजरत मुतर अहमद हो ही क्यों कर सकते थे। अब सुनिए
اوپر اقرار کر رہا ہے، اب نیچے اس کو صفت بیان کر کے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے. یہ وہ مرزا قادیانی سے سیکھا ہے اس نے، تو اس کا آپریشن کرتے ہیں. اوپر اس نے صاف لفظ صاف کہا ہوا ہے کہ احمد کہنا، یہ جو مسلمان جو کہتے ہیں نا کہ کسی اور شخص کو احمد کہنا حد تک ہے، یہ مسلمان کہتے ہیں. اور اوپر کہتا ہے کہ احمد نام ہی مترکہ ہے. لیکن جو مسلمان کہتے ہیں نا کہ احمد نام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، اور شخص کو احمد کہنا گستاخی ہے. کہتا ہے میں یقین سے کہتا ہوں اور میرا یقین بڑھتا جاتا ہے کہ احمد کا جو لفظ قرآن میں آیا ہے وہ مترکہ ہے. اب دیکھیں کہ قادیانی کہتے ہیں کہ جو قرآن میں نام احمد ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. ہم جماعت احمدیہ جو ہے نا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر ہے. اگر کوئی قادیانی کہتا ہے نہیں کہ جو قرآن میں نام احمد آیا ہے اس سے مراد جو ہے وہ مرزا قادیانی ہے، ٹھیک ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام احمد نہیں تھا، اس کے منہ پر بھی جوتا ہے. پھر کہتا ہے میں اس بات کے ثبوت میں دلائل رکھتا ہوں، اور میں دلائل کون سا کہتا ہے کہ اگر کوئی ثابت یہ کر دے کہ قرآن کریم اور حدیث صحیحہ سے ثابت کر دے کہ احمد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے تو میں اس کو انعام دینے کے لیے تیار ہوں. کہ نام جو ہے نا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے، میں اس کو انعام دینے کے لیے تیار ہوں، یہاں تک یہ ثابت ہو گیا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام احمد نہیں مانتے، نام احمد نہیں مانتے، اس کو انعام دینے کے لیے تیار ہیں جو یہ ثابت کرے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام احمد ہے. آگے جا کے کہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام احمد آپ کی صفت تھی، نام نہیں تھا، صفت تھی. تو اگر آپ کی صفت نہ ہوتی تو موتر بھی احمد نہ ہوتا. اگر آپ کی یہ صفت نہ ہوتی تو موتر بھی احمد نہ ہوتا. لیکن یہاں سے یہ ثابت ہو گیا کہ قرآن کریم میں جو نام احمد آیا ہے وہ موتر علیہ شلوار کا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں. سمجھ آئی ہے لودھی بھائی کہ اس کو تھوڑا اور تفصیل سے ہم کر دیں؟ یہ جی دیکھیں استاد نیچے جی، اس کے اوپر اور پڑھیں، روشنی ڈالیں تھوڑی سی. اور ڈال لیتے روشنی، جتنا آگے پڑھتے جائیں گے واضح ہوتا جائے گا. کہتا ہے کہ آپ احمد تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احمد تھے اور ضرور تھے، لیکن احمد آپ کی صفت تھی نہ کہ آپ کا نام. آپ کا نام نہیں تھا، یہ صفت تھی. ٹھیک ہو گیا؟ کیونکہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احمد نہ ہوتے، جس کو یہ صفت کہہ رہا ہے، اگر آپ کی یہ صفت نہ ہوتی تو موتر شلوار جو ہے وہ احمد ہو ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ آپ نے جو حاصل کیا وہ آپ کی شاگردی سے حاصل کیا. لیکن اس کے باوجود یہ کہنا درست نہیں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد تھا. کہتا ہے یہ درست نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ دیا جائے کہ آپ کا نام احمد تھا. آپ کا نام احمد تھا ہی نہیں. ثابت یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام احمد مانتے نہیں ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ صفت ہے، لیکن اصل جو نام قرآن میں آیا نا احمد، کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی تھی کہ میرے بعد احمد آئے گا، وہ موتر علیہ شلوار ہے. تو اب ان کا جماعت کا نام موتر علیہ شلوار کے مطابق ہے، کیونکہ یہ تو صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف صفت ہے. نام جو قرآن میں آیا نا وہ موتر علیہ شلوار کا ہے. اچھا اب ہم آتے ہیں، اس کو ہم ایک ہی حدیث سے ثابت کر دیتے ہیں، زیادہ پر کیا جانا، ایک ہی حدیث سے ثابت کر دیتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام احمد. اچھا جی، ایک تو وہ قرآن میں نام آ گیا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی تھی کہ میرے بعد نبی احمد آئیں گے. اچھا جی، تو اس کو ہم ایک حدیث سے ایک ہی حدیث کافی ہے، تو ایک ہی حدیث سے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان مبارک سے ثابت کر دیتا ہوں
کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام احمد تھا، نام بھی احمد تھا۔ اچھا حدیث میں نکالوں؟ وہ مساجد، آخری مساجد وہ والی حدیث ہے، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرا نام احمد رکھا گیا۔ اور پھر ایک اور حدیث ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے القاب اور اپنے نام محمد اور احمد، جو القاب تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، وہ بھی نام مبارک ہیں، ان کی تشریح تفسیر فرمائی، لیکن احمد اور محمد کی تشریح نہیں فرمائی۔ اس سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک احمد تھا۔ کدھر گئی حدیث؟ جی ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی لودھی بھائی 4350، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بے شک میرے کئی نام ہیں، میں محمد ہوں۔ اچھا، ان لی اسمن، میرے کئی نام ہیں، انا محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، میں محمد ہوں، ماہی ہوں۔ اور ماہی کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تفسیر بھی فرما دی کہ جس کے سبب اللہ کفر مٹاتا ہے، اور میں ہی حاشر ہوں جس کے نقش قدم پر لوگ جمع کیے جائیں گے، اور میں ہی عاقب ہوں جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور دوسری ایک اور روایت ہے وہ بھی پڑھ دیتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دو ذاتی ناموں کی تشریح نہیں کی، لیکن جو اپنے صفاتی نام تھے ان کی تشریح فرمائی، وہ ہے 4349، ایک 4350 اور 4349۔ اچھا ایک اور حدیث ہے وہ پڑھ دیتا ہوں، جو میں ڈھونڈ رہا ہوں نا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ بات بیان فرمائی ہے کہ میرا نام احمد رکھا گیا۔ وہ حدیث میں ابھی جب ختم نبوت کے اوپر بات کر رہے تھے نا، تو میں نے حوالہ جات نکالے تھے، تو اس میں وہ حدیث تھی، تو حدیث کے مجھے وہ اب وہ پتہ ہے نا، حوالہ جات اتنے ہوتے ہیں تو ان میں سے پتہ نہیں چلتا۔ عثمان بھائی تسلی نہ لب لو، کوئی نہیں، لیٹر آن۔ وہ ایک ہی حدیث کافی ہے، ایک ہی حدیث کافی ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی زبان مبارک سے فرما دیا کہ میرا نام احمد ہے، جیسے ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے کئی نام ہیں۔ جی جی ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਅਹਿਮਦੀਆ ਮੁਸਲਮਾਂ, ਉਹ ਕੱਲ ਇੱਕ ਉਹ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਉਹ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਯਾਰ ਉਹਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਿਹਾ ਐਥੀਸਟ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਜ਼ੋਇਆ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ, 3 ਜਣੇ
ਭਾਜੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲਣ ਡੀਆਂ ਟੋਨਿਕ ਵਾਈਨ ਕੋਈ ਪੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਟੋਨਿਕ ਵਾਈਨ ਕਿੰਜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆਂਦੀ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨਾ ਪੀਣੀ ਆ ਕੋਈ ਕੁਝ। ਓਏ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਲਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਟਾਪ ਦਾ ਸੀਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕੱਲ। ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਐ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਟੋਨਿਕ ਵਾਈਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਆਂਦੀ ਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਸਕੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਵਿਸਕੀ ਕੌੜੀ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਪੀਤੀ। ਟੋਨਿਕ ਵਾਈਨ ਪੀਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਵਾਈਨ ਪੀਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਹੀ ਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਓਏ ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸਤਗਫਿਰullah। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਮਰਜ਼ਈ ਉਹ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम उस्ताद मोहतरम। हाँ जी, की मौजूद छिड़िया जी? जी उस्ताद मोहतरम, ये जो इसने मिर्जा बशीर ने लिखा है ना अनवारुल उलूम में कि नबी अलैहिस्सलाम का नाम अहमद था ही नहीं, और जो कुरान में आया है वो भी आपका नाम नहीं है, वो मूतर का नाम है, और अहमद जो है वो सिर्फ आपका सिफाती नाम है। ये क्या हवाला है जी? उस सिफाती नाम की ये अनवारुल उलूम 83 और 84 में, तो मैं वो सफ़ा- हदीस एक अभी पढ़ी थी जिसमें नबी अलैहिस्सलाम सफ़ा क्या है? 83 84 अनवारुल उलूम जिल्द 3 है, और अनवारे खिलाफत रिसाला है, और सफ़ा 83 84। ठीक हो गया। तो इसमें वो कहता है कि ये कुरान में जो आपका नाम है ना वो आपका नाम नहीं है, नबी अलैहिस्सलाम का, ये मूतर का है, और जो नबी अलैहिस्सलाम का अहमद आया है ना वो सिफाती नाम है, असल में नाम मूतर का ही है, और इसमें कोई गुस्ताखी नहीं है। मुसलमान हमें लड़ते हैं कि वो नबी अलैहिस्सलाम का नाम है, बाद इसमें वो अहमद, वो नहीं, वो कहता है वो मूतर का नाम है, असल नाम मूतर का ही है। तो मैं हदीस वो देख रहा था जिसमें नबी अलैहिस्सलाम ने एक तो कहा ना कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे कई नाम हैं, जिनमें नाम है मोहम्मद, अहमद, और फिर आगे माही, आकिब और हाशिर की तफसीर तो फरमाई है, लेकिन नाम मोहम्मद और अहमद की तशरीह नहीं बयान फरमाई। तो इससे भी साबित होता है कि ये आपका ज़ाती नाम है। लेकिन एक और हदीस मैं ढूंढ रहा, मैंने अभी पढ़ी थी, वो मुझे मिल नहीं रही, जिसमें नबी अलैहिस्सलाम ने खुद कहा कि मेरा नाम अहमद रखा गया। जी वो हदीस मिल गई है, मुस्नद अहमद की हदीस है। फरमाया कि नुसिरतु बिर्रोब, मेरी मदद की गई है रोब के ज़रिए, व ऊतईतु मफातीहल अर्द, ज़मीन की कुंजियाँ मुझे अता की गई हैं, व सुम्मईतु अहमदा, और मुझे अहमद नाम अता किया गया। ये हदीस रोब के साथ मिल गई है हदीस। जी उस्ताद मोहतरम, उधर ही जा रहा हूँ मैं अभी। ये उस्ताद मोहतरम ये अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है ना, ये भी ये हदीस। अन अली बिन अबी तालिब रदियल्लाहु अन्हु मरफूअन काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊतीतु मा लम युता अहदुम मिनल अंबिया फकुलना या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुआ काला नुसिरतु बिर्रोब। ये वाली हदीस। जी ये मुस्नद अहमद, हाँ जी ये भी, और ये यही हदीस तिरमिज़ी और सही मुस्लिम में। जी उस्ताद मोहतरम मिल गई है। जी मिल गई जी। उसमें नबी अलैहिस्सलाम ने खुद कहा कि मेरा नाम अहमद रखा गया, और उस दो हदीस से तो मिर्जा बशीर ने ये चैलेंज दिया है कि जो भी ये साबित कर देना तो मैं उसको यानी कि मुंह मांगा नाम, मुकर्रर तावान
اور منہ مانگا انعام دوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ثابت کر دے، اور جو قرآن میں نام احمد آیا ہے اس کو نہیں کہتا میں مانتا، تو اس کے علاوہ صحیح حدیث سے یہ ثابت کر دے کہ نام احمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نام ہے۔ تو یہ بات چلی تھی کہ رات کو قادیانی کی براڈ پر بیٹھے تو کسی نے کہا کہ آپ احمدی ہو، تو کیونکہ یہ بات چل رہی تھی پٹھانوں کے اوپر، تو ساحل بھائی بھی بیٹھے، میں بھی بیٹھ گیا جا کے، تو یہ کاروباری کوئی باتیں کر رہے تھے، یہ جو ہے تو نا یہ وہاں تو پر میں تو احمد نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے، اور یہ قرآن شریف کے اندر بھی ذکر ہے۔ سورہ الصف آیت نمبر 6 ہے، یاتی من بعدی اسمہ احمد دو، ٹھیک ہے، تو یہ جی آیت بھی شاہد ہے۔ وعلیکم السلام۔ ہاں، دوسری بات یہ آیت پوری اٹھا کے دیکھیے، یہاں پہ حضرت عیسیٰ ابن مریم فرما رہے ہیں بنی اسرائیل کو، وہ فرما رہے ہیں کہ اور یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلے کتاب توریت کی تصدیق کرتا ہوں اور اس رسول کی بشارت سناتا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، میرے بعد ہی تشریف لائیں گے، اور اس کا نام احمد ہوگا۔ پھر جب احمد ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے، بولے یہ کھلا جادو ہے، یعنی لائے، یہ احمد آ چکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، فلما جاءہم، یہ تو مرزا جی جی قادیانی سے پہلے کی بات ہو چکی ہے کہ وہ آ چکے ہیں، اور عیسیٰ ابن مریم کہہ رہے ہیں، عیسیٰ ابن مریم نے یہ تو نہیں کہا کہ میں مسیلی رنگ میں دوبارہ آؤں گا، ٹھیک ہے، تو اس وقت میں احمد ہوں گا، نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے کچھ؟ جی جی استاد محترم۔ یار ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ ਯਾਰ, ਇਹ ਕੰਨ ਪੀੜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਵੀਂ ਬਦ ਬੁਲਾਏ ਯਾਰ। اس کا ایک حل ہے استاد جی، اس کو اگر امامہ شریف کے اوپر سے یہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے یہ، اور تھوڑا سا کان کے نزدیک رکھیں، پورا کان پہ نہ رکھیں گے، تھوڑا سا، ہاں یہ اب آپ کو درد نہیں کرے گا یہ۔ ہاں ٹھیک ہے، اب آواز بھی صحیح، چلو صحیح، گزارا کرے گا، ہاں صحیح ہے یار، چلو۔ جی استاد محترم، ڈنڈی وہ یہ مار رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ صفاتی نام کے ساتھ یہ ذکر ہے، جبکہ ذاتی نام جو ہے وہ آپ کا احمد نہیں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ یہ ڈنڈی مار رہا ہے۔ ہوں، وہ کہتے ہیں صفاتی نام کے ساتھ وہ آ چکے، ذاتی کے ساتھ مرزا کانا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے اس میں۔ ہوں، یہ میں پڑھتا ہوں دوبارہ سے، کہتا ہے کہ میرا عقیدہ ہے کہ یہ آیت متر علیہ شلوار کے متعلق ہے، اور احمد آپ ہی ہیں، لیکن اس کے خلاف کہا جاتا ہے کہ نام احمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، آپ کے سوا کسی اور شخص کو احمد کہنا حد تک ہے۔ لیکن میں جہاں تک غور کرتا ہوں میرا ایمان بڑھتا جاتا ہے کہ احمد کا جو لفظ قرآن کریم میں آیا ہے وہ متر علیہ شلوار کے متعلق ہے۔ میں اس بات کے ثبوت میں اپنے پاس دلائل رکھتا ہوں اور تمام عالموں کو کے سامنے بیان کرنے کے لیے تیار ہوں، میں انعام رکھنے کے لیے بھی تیار ہوں، اور قرآن کریم سے حدیث صحیحہ سے یہ بات ثابت کر دے کہ احمد نام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، نہ کہ صفت، اور یہ کہ جو نشانات احمد کے قرآن کریم میں آتے ہیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر چسپاں ہوتے ہیں، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشگوئی اپنے چسپاں فرمائی ہیں، تو میں ایسے شخص کو مقرر تاوان جو فریقین کو منظور ہو دینے کے لیے تیار ہوں۔ کہتا ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ پیشن گوئی آئی ہے نا، تو اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اوپر چسپاں کیا ہو تو اس کو بھی میں انعام دینے کے لیے تیار ہوں۔ کہتا ہے کہ پھر آگے سے یہ مکرتا ہے نیچے سے جا کے، جو مرزا قادیانی کی طرح دوسری گندی زبان سے کہتا ہے
یاد رکھنا چاہیے کہ موتر علیہ شلوار کو احمد کہنے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک نہیں ہے. اس سے مراد یہ نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم احمد نہ تھے. آپ احمد تھے اور ضرور تھے، لیکن احمد آپ کی صفت تھی، نہ کہ آپ کا نام. اب آپ نے بتا دیا کہ ادھر بھی ہیں کہ وہ تشریف لائے، لا چکے، تو اس کا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی بتایا اور اس پیش گوئی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہی چسپا کیا. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی احمد ہیں، آپ کا ہی نام احمد ہے، جو حدیث سے بھی واضح ہو گیا. لیکن آگے ڈنڈی مارتا ہے کہ وہ نہیں، کہ وہ صفت تھی نہ کہ آپ کا نام. جو شخص یہ کہے کہ احمد آپ کی صفت نہ تھی وہ جھوٹا ہے، کیونکہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم احمد نہ ہوتے، جی احمد نہ ہوتے تو حضرت مسیح موتر احمد ہو ہی نہیں سکتے تھے. آپ نے جو حاصل کیا وہ آپ کی شاگردی سے کیا. یہ کہنا درست نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد تھا. آگے جا کے کہتا ہے کہ یہ کہنا بالکل درست نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد تھا. کہتا حدیث سے میں مانتا ہوں، حدیث میں آپ کا نام جو ہے وہ احمد صفاتی طور پر استعمال ہوا ہے، میں وہ مانتا ہوں. اسی صفاتی نام کی وجہ سے، اسی شاگردی کی وجہ سے موتر علیہ شلوار جو ہیں وہ سارا کچھ انہوں نے حاصل کیا ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو احمد کہنا یہ درست نہیں ہے. بغیرتی دا کوئی علاج ہی کو نہیں جی. بغیرتی دا کی علاج ہے؟ کچھ بھی نہیں. اصل مرزا قادیانی انٹرنیشنل چور سی. دوجے جڑے چور ہوندے نے، چھوٹے چور ہوندے نے جڑے مالو متا نو لٹدے نے، جڑے دین تے ایمان نو لٹدے نے، لٹیرے سب تو وڈے لٹیرے نے چور نے. بولا شکل تو ویکھ اپنی روندا احمد بنن. ویسے یار لائبریری چ بہ کے کام کرن تے چس لگ گئی. اتنے ویکھو ہر چیز ریڈی میڈی ہیں، کتاباں، ٹیکنالوجی، یہ وہ. عثمان آواز آ رہی ہے؟ جی استاد محترم آ رہی ہے. پھر لائبریری میں کتب بھی جب آپ نکال کر لاتے ہیں نا تو قادیانیوں کی ٹانگیں نکل جاتی ہے، زمین نکل جاتی ہے ان کی. وہ نا ساریاں کتاباں کوئی قادیانی انکار کر کے جائے کدھر؟ اگر پتر ہے ویکھو تہاڈیاں کتاباں چ لکھیا ہے. جی میں یہی بات کر رہا تھا استاد محترم کہ وہ پھر رات کو کہہ رہے تھے کہ آپ احمدی ہم چپ کر کے بیٹھے، تو میں نے کہا میں اس کا جواب دینا، میں یہی حوالہ رکھنا تھا سامنے کہ بھائی تم احمدی سے مراد کیا لیتے ہو وہ بتاؤ. تو جیسے انہوں نے بتانا تھا کہ ہم تو احمدی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے، ہمیں پتہ ہے کہ قادیانی مرد وٹو جو ہے وہ اس طرح کی جہالت پھیلاتے ہیں. انہوں نے کون سا کتابیں پڑھی ہوتی ہیں؟ تو یہ میں نے حوالہ دینا تھا، تو اس لیے وہ بات چلی تو میں حوالہ دیا تھا. تو استاد محترم یہ لائبریری کو دیکھ کر ہی نا اکثر کوئی 50% سے اوپر قادیانی بھاگ جاتے ہیں. استاد محترم صحیح جگہ پہ آ گئے. صحیح ہے. یار میں ٹرائی کرن لگا ذرا ایک منٹ ٹرائی کرن لگا. اگر ٹرائی کامیاب ہوئی نا مزہ آئے گا. آواز آ رہی ہے؟ ہیلو ہیلو. جی استاد محترم آ رہی ہے آپ کی بات. موبائل سے آ رہی ہے، نہیں اس طرح سے نہیں آ رہی جیسے اس سے آ رہی تھی. اچھا بولیں ذرا دوبارہ. ہیلو ہیلو ہیلو. نہیں وہ گرج نہیں ہے جو اس میں تھی. نہیں ہینڈ فری صحیح آ رہی ہے، صحیح آواز ہے استاد محترم، صحیح ایسے
ये आप थकेंगे भी नहीं, हैंड फ्री से हाँ, वो ठीक है ऐसे ही ये है यार, आपकी भी मजा आ गया। हैंड फ्री से ठीक, आवाज सही आ रही। बस ठीक है, ठीक। ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ इतनी ਨਾ बड़ी ਯਾਰਾ चीज ਕੁੱਟਿਆ ਕੁੱਟਿਆ हाँ जी हाँ ਰਹਿੰਦਾ। जी, ਸਹੀ। थक जाता है बंदा। ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਹੁਣ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੀਮ ਯਾਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਏ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਦੱਸੋ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਹ ਬਸ मोबाइल से तो चीज बहुत अच्छी है। ਸੌਰੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਾਚੀ ਆਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋ ਮੁੰਡਾ ਨਾ, ਕਾਚੀ ਭਾਈ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਚੀ ਦੂਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਨਾ। नहीं, अपना असद डीजे बड़ा एक्सपर्ट है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਰਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ठीक, अच्छा यार तुसी बैठो फिर, ते मजलिस ला के बवो। रब रखा फिर। अस्सलाम वालेकुम।